سب سے مشکل کام شیخ کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ جب ہمارے دلوں پہ توجہ کرتا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو قدورتیں ہیں، جو خطاؤں اور گناہوں کی میل ہے، جو کمزوریاں ہیں، ان کو صاف کرے اور پھر اس میں انوارات و تجلیات القاء کرے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم 4 5 یا 6 ہوں گے، اتنے ساتھی ہوتے تھے۔ جماعت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، صرف 4 5 6 ساتھی ہوتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو ان میں تقریباً سارے ہی مقامی تھے۔ قاضی صاحب باہر کے تھے لیکن ان کا گھر بھی قریب تھا۔ دوسرے گاؤں کے ضرور تھے لیکن زیادہ دور نہیں تھا۔ اور یا پھر ایک میں تھا جو یہاں سے جاتا تھا۔ تو وہ جو ساتھی مقامی چکرالے کے تھے، 5 6 یا 6 تھے یا 4 تھے، نصف صدی بیت گئی تو چہرے ابھی تک یاد ہیں، نام بھی یاد ہیں۔ تو ایک دن مغرب کا ذکر کرایا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ مغرب کے بعد ذکر سے فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا بھی آج تو بہت تھکاوٹ ہوئی ہے اور بہت بوجھ پڑا ہے، پتہ نہیں آج ذکر میں کیا تھا، بدن چور چور ہو گیا ہے۔ حضرت تشریف لے گئے تو وہ جو ساتھی، ان میں 3 ایسے تھے جن کے مقدمات عدالتوں میں چلتے رہتے تھے، لڑنے بھیڑنے والے تھے۔ حضرت جی کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، جہاں جاتے تھے خطرہ ہوتا تھا مخالفین سے، وہ اپنا اسلحہ وسلح چھپا کر ساتھ لے جاتے اور گارڈ ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک ساتھی نے حضرت کے بعد مجھے بتایا کہ آج ہماری تاریخ تھی، ہم عدالتوں میں پھرتے رہے، پھر روٹی بھی ہوٹل سے کھائی، تو یہ سارا بوجھ تو ہم لے آئے تھے جس کی شکایت حضرت کر رہے ہیں کہ آج بہت مشکل تھا ذکر۔ تو جب حضرت تشریف لایا شاہ کے لیے تو میں نے بتا دیا۔ وہ پھر بعد میں مجھ سے بڑا لڑیں کہ تم نے حضرت کو کیوں بتایا۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھے نہ بتاتے میں تو کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا، میں نے بتا دیا حضرت کو۔ تو اگر 2 4 آدمی کچہری سے ہوا ہے، ہوٹل سے کھانا کھا لیں، انہیں توجہ دینے سے بدن چور چور ہو جاتا ہے۔ تو آج کا آپ اندازہ کریں کہ صرف یہ لوگ نہیں جو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں وہ بھی کتنی قباحتوں سے ہو کر آتے ہیں۔ آج تو بندہ کچہری نہ بھی جائے تو اس کے لیے صرف ٹیلی ویژن اور اس کے اشتہار ہی کافی ہیں، جھوٹ اور بے حیائی سننے اور دیکھنے کے لیے۔ پھر صرف آپ لوگ نہیں ہیں، جاپان سے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ سلسلہ عالیہ سے منسلک ہیں اور پال ٹاک پہ ذکر میں بھی اکثر ہوتے ہیں۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ شیخ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کو نبھانا۔ یہ محض توفیق الہی سے ہو سکتا ہے۔
اور چونکہ ذمہ داری ہے، کرنا ہے، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے، قوت برداشت بھی دی ہے، کر رہے ہیں، لیکن اسے روٹین میں مت لیجئے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ تک برداشت کرنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ساتھیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ چلیں جی ہم بھی وہاں ذکر کریں گے، لیکن جب ہم لطائف کر رہے ہوتے ہیں اور ذکر کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ یہاں دارالعرفان میں بیٹھے دل میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بے وقوف لوگ ہیں، کیا لگے گا۔ ایسے لوگ بھی یہاں دارالعرفان میں بھی آ جاتے ہیں، تو اگر یہاں بھی یہ حال ہوتا ہے تو دنیا میں جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں معترضین کیا کیا اعتراض نہ کرتے ہوں گے اور کیا کیا مذاق نہ اڑاتے ہوں گے۔ اعتراض کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، چونکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سوال از قسم جہالت ہوتا ہے، بندہ نہیں جانتا، جاہل ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے، اس کا جواب از قسم علم ہوتا ہے۔ تو جہالت کے لیے تو نہ کسی کالج جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مدرسے، نہ سکول، نہ کسی استاد کی ضرورت ہے۔ جہالت تو پیدائشی طور پر ہر بندے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، پھر اسے اللہ توفیق دے تو وہ دنیا میں آ کر سیکھتا سمجھتا ہے۔ تو جہالت ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، لہذا اعتراض ہر کوئی کر سکتا ہے، مذاق ہر کوئی اڑا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں محض اللہ کے لیے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر۔ کتنا مذاق اڑایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی ایذا دی گئی اور کتنی تکلیفیں دی گئی، تو وہ سنت سمجھ کر یہ ساری چیزیں قبول کر لی جاتی ہیں، برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ توقع یہ ہوتی ہے کہ کسی کو مراقبات نصیب ہو جائیں، سبحان اللہ، کوئی 15ویں صدی کا بندہ 15 صدیوں کا سینہ چیر کر روحانی طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے تو اس سے بڑی دولت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ ہو مراقبات ہی ثلاثہ ہی نصیب ہو جائیں، وہ بھی نہ ہو، لطائف نصیب ہو جائیں، وہ بھی نہ ہو، تو کم از کم فائدہ مسلسل ذکر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے عقائد درست ہو جاتے اور صحت عقیدہ بھی نجات کی ضامن بن جاتی ہے۔ کم از کم فائدہ جس بندے کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اس کے عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا۔ ذکر قلبی کی یہ خصوصیت ہے کہ غلط نظریات کو دل رد کر دیتا ہے اور صحیح عقائد کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو کم از کم فائدہ ہے یہ بھی مقصد حیات ہے، یہ اتنا کم قیمت نہیں ہے۔ آدمی کا دل ذاکر نہ ہو تو وہ حکایات و روایات میں عمریں ضائع کر دیتا ہے، کہانیاں سنا سنا کر اسے لوگ اس کے عقائد کیا سے کیا کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہانی سچ بھی ہے یا جھوٹ، کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی۔